پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف عوام کے سامنے رکھنا تھا. سب سے پہلے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا کرونا وائرس کی سچویشن کے حوالے سے. آج جو صبح کی اطلاعات ہیں، پچھلے 24 گھنٹے میں 201 پاکستانی کرونا وائرس کی وبا سے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ سچویشن کتنی خطرناک اور سچویشن کتنی گمبھیر ہے. اور میں ساری قوم کے سامنے، ساری قوم کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلی ویو جب کرونا وائرس سے پاکستان بالکل بھی پریپیئرڈ نہیں تھا، تب بھی 200 سے اوپر اموات کسی ایک دن میں پاکستان بھر میں نہیں ہوئی تھی. صرف یہ نمبر اگر ہم سمجھ لیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا سے پاکستان نے قابو پا لیا ہے یا ہمارا یہ وبا کچھ نہیں کر سکتی، صرف یہ نمبر جو ہے ہمارے لیے سفیشینٹ ہے اس چیز کو، اس تاثر کو اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ سچویشن کتنی خطرناک ہے. ایران کی سچویشن آپ نے فرسٹ ویو میں بھی دیکھی اور آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. بھارت کی سچویشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن کتنی خطرناک ہے، کتنی پریشان کن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نمبرز کو دیکھنے کے بعد ہم سب کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال رمضان المبارک پھر آئے گا. عید کا سیزن انشاءاللہ پھر آئے گا. لیکن اگر کوئی پیارا ہم سے بچھڑ گیا تو وہ عید، وہ رمضان واپس نہیں آئے گا اس کے لیے، اس کے خاندان کے لیے. ہمیں سخت فیصلے صرف حکومت کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں شہریوں کو حکومت کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، حکومت کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی اس خطرناک سٹیج پر آ جائیں. میں شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک سال سحری کی دعوتیں، افطار کی دعوتیں ویٹ کر سکتی ہیں. میں شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گھر میں بیٹھ کر ہم دعا کریں، عبادت کریں، دل لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم ساری قوم کو، عالم انسانیت کو اس وبا سے تحفظ فراہم کرے. اور یہ کام ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر کر سکتے ہیں. میں دیکھتا ہوں شاپنگ کے حوالے سے، عید کی شاپنگ کرنے کے لیے لوگ نکل رہے تھے. کل ایک سوشل میڈیا پر بڑا تصویر بھی چلی، ویڈیو بھی چلی، وائرل ہوئی. میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر، اس دکان کے مالکان سے مخاطب ہو کر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ بقرعید بھی آئے گی، اگلے سال عید پھر آئے گی. سماجی فاصلہ قائم کریں، سماجی فاصلہ اختیار کریں، غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، ماسک پہنیں. وہ تمام تدابیر جو ہم نے پہلی ویو میں کی تھی، وہ تدابیر اگر ہم ایک بار پھر فالو کر لیں، ہاں کچھ پرسنل ذاتی نقصان ہو سکتا ہے لیکن کسی کی جان سے بڑھ کر وہ نقصان نہیں ہوگا. کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی مزہ ہم اپنا کمپرومائز کر سکتے ہیں، کوئی تفریح کمپرومائز کر سکتے ہیں،
لیکن ہم اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، آپ سب کو اس وبا سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اچھی چیز پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی وہ یہ کہ 1,17,000 پاکستانیوں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کیا۔ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ کہاں پچھلے 2-2.5 ماہ میں 60-65 روز میں 19 لاکھ لوگوں نے صرف ویکسینیٹ کیا تھا، صرف کل کے روز 1,17,000 پاکستانیوں نے ویکسینیٹ کیا۔ یہ ایک بہت اچھا، میں اسد عمر صاحب نے جب صبح ٹویٹ کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ میسج دیکھ کے کہ ایک اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ 1,17,000 لوگوں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کیا۔ لیکن میں وفاقی حکومت کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 1,17,000 کا نمبر اس لیے اب آ رہا ہے کہ آپ نے وہ ریسٹرکشنز کو اب ختم کرنا شروع کیا ہے۔ پہلے 70، پھر 60، پھر 50، اب 40 پہ آپ آ گئے۔ ہم بار بار کہتے رہے بحیثیت حکومت بھی اور بحیثیت شہری بھی کہ ایج کی ریسٹرکشنز کو ختم کریں۔ جو پاکستانی بھی اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرانا چاہتا ہے آپ اس کو ویکسین پرووائڈ کریں۔ یہ جو آپ نے ایک منطق بنائی ہوئی تھی کہ 70 سال، 60 سال، 50 سال ویکسین اویلیبل ہے، لیکن اگر اس عمر کے لوگ کنونس نہیں ہیں، وہ نہیں آنا چاہتے، تو آپ کسی دوسرے پاکستانی کو کیوں ڈپرائیو کرتے ہیں؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی 50 سال سے کم عمر ہیں، آپ سب ویکسین لگانا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں۔ تو میں اچھی ڈیولپمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہاں 1,17,000 پاکستانیوں نے ویکسینیٹ کیا، اور میں وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ایج کی قدغن کو ختم کریں۔ 18 سال سے بڑی عمر کا جو بھی پاکستانی ہے، جو اس ملک میں رہتا ہے، جو بھی شخص ہے، اس کو آپ اجازت دیں کہ وہ ویکسین حاصل کر سکے۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنے نمبرز کو جو آج ہم نے 1,17,000 میٹ کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ تک لے جا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو ویکسینیٹ کر پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں وفاقی حکومت کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ویکسین کی سپلائی کو یقینی بنائیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ابھی اگر مومنٹم پک ہوگا انشاءاللہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا ہے، اور اگر ایج کی قدغن کو اور آپ ریلیکس کر دیں گے تو یہ نمبر اور بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو ہم کو میک شور کرنا ہے کہ وہ ویکسین مارکیٹ میں اویلیبل ہو، سرکاری اسپتال میں وہ ویکسین اویلیبل ہو۔ تو جو سپلائی کے ایشوز ہیں اس کو وفاقی حکومت سٹریم لائن کرے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ پی آئی اے نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور پی آئی اے کا خصوصی طیارہ چین گیا اور ویکسین لے کے آیا۔ میں سمجھتا ہوں ایسے بہت سارے اور طیارے وفاقی حکومت کو بھیجنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل کیریئر کو یہ نیشنل میسج، یہ نیشنل خدمت جو اس نے کی ہے، اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر کو اگر وہ حکومت کا ساتھ دینا چاہتا ہے اس کے اندر، اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر سے ویکسین لگوا سکتے ہیں، آپ اس پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کریں۔ یہ کرونا وائرس کی جنگ کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک ہسپتال اکیلے نہیں جیت سکتا۔ ہمیں کلیکٹیو سوچ کی ضرورت ہے، ہمیں کلیکٹیو میسیجنگ کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان نے جو فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو میں کامیابی حاصل کی تھی، وہ ہم سب کی ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی۔ ہر ادارے نے محنت کی، نیک نیتی کے ساتھ محنت کی، ہر حکومت نے کام کیا، کسی نے پہلے کیا، کسی نے بعد میں کیا، بٹ کام کیا۔ پرائیویٹ سیکٹر نے پبلک سیکٹر کی مدد کی، پبلک سیکٹر نے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کی۔ وہ پاکستان جس میں یومیہ ایک دن میں 200، 250، 500 ٹیسٹ ہوتے تھے، وہ پاکستان الحمدللہ ڈیلی کے یومیہ 50,000 ٹیسٹ اس نے کرنے شروع کیے نا۔ وہ ٹیسٹ اکیلے کوئی ایک حکومت نہیں کری تھی، کوئی ایک ہسپتال نہیں کرا تھا، سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتال مل کر کام کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بار پھر ایک سینرجی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میکزیمم آبادی کو ہم ویکسینیٹ کر سکیں۔ تو یہ دو بڑے اہم میسج ہیں۔ ہاں، سماجی فاصلہ اختیار کریں، غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، ماسک پہنیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں۔ ویسٹ میں جن جن ممالک نے آج سب کچھ کھول دیا ہے، جو لوگ کرونا وائرس
کے اثرات سے بچ گئے ہیں، ان تمام ممالک نے یہ دو اسٹریٹجیز کو آگے لے کے چلے. انہوں نے اپنی فلائٹس کو بند کر دیا. نیوزی لینڈ کی اگزامپل ہے، بند کر دیا انہوں نے. یہ جو آج ہم کہتے ہیں یو کے ویریئنٹ، ساؤتھ افریقن ویریئنٹ، یہ حیدرآباد کراچی میں تو ڈیولپ نہیں ہوا نا، یا مالاکنڈ ڈویژن میں تو ڈیولپ نہیں ہوا، باہر سے آیا. تو کہیں نہ کہیں ہماری وہ پالیسی صحیح نہیں تھی. ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کنسنسس کے ساتھ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح ہم تمام پاکستانیوں نے قربانی دے کے، محنت کر کے فرسٹ ویو سیکنڈ ویو کو سروائیو کیا تھا، وہی میسج آج ہم اگر کنوے کریں ایک دوسرے کو تو انشاءاللہ ہم اس تھرڈ ویو کو بھی اوائڈ کر پائیں گے کامیابی کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کر پائیں گے. اب میں سیاسی ایشو کے اوپر آتا ہوں. میں نے اسی کمرے میں آج سے کئی ماہ پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جب شوگر سکینڈل کی رپورٹ منظر عام پہ آئی تھی. ہر وقت یہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں وہ شوگر کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ سب کچھ اومنی گروپ کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے. اگر چینی کا بحران آیا اس کی ذمہ داری اومنی گروپ کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. اسی شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ میں صفحہ نمبر 42 پہ پیرا 113 میں رپورٹ میں درج کیا گیا کہ پورے پاکستان کی جو شوگر انڈسٹری ہے اس کا کیا کیا سٹیک ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا سٹیک ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کی شوگر ملز کا ہے، JWD. 19.97%، یعنی کہ تقریباً 20% پاکستان کی شوگر انڈسٹری کا جو سٹیک ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وفاقی حکومت کی رپورٹ کہہ رہی ہے. اسی میں خسرو بختیار صاحب کی جو شوگر ملز ہیں، مونس الہی صاحب کی جو ملز ہیں ان کا بھی ذکر ہے. وہی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 1.6% ہے اومنی گروپ. یعنی کہ اگر چینی کا بحران پیدا ہوتا ہے اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری وہی ہوگا جس کا سب سے بڑا سٹیک ہوگا. تو وہ سب سے بڑا سٹیک اس رپورٹ کے بقول جہانگیر خان ترین صاحب کا پاکستان میں ہے. اب جب یہ حکومت آئی 2018 میں تو چینی تھی 55 روپے کلو، 55 روپیز کے جی. قیمتیں بڑھنی شروع ہوئی اور 2018 میں میں یہ واضح کرنا چاہوں گا جو اومنی گروپ کی ملز ہیں وہ بند پڑی ہوئی تھی، بیکاز JIT اور نیب کی جو کارروائی ہوئی تھی ان شوگر ملز کو بند کر دیا گیا تھا. یعنی کہ 2018 میں جو بحران سٹارٹ ہوا اس میں وہ 1.6% کا جو کمپوننٹ ہے اس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، بیکاز دے ور کلوزڈ. جو 20% والے ہیں، جو 12% والے ہیں، جو 6% والے ہیں، ان کا سٹیک تھا. تو 55 روپے سے چینی کی قیمتیں بڑھی اور 80 روپے تک پہنچ گئی. 55 سے 80 روپے تک پہنچ گئی. جب 80 روپے تک پہنچی تو میرے کپتان عمران خان صاحب نے اعلان کیا. میں ان کو اعلان خان کہتا ہوں اسی لیے کہتا ہوں، انہوں نے نوٹس لے لیا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ قوم بڑی پر امید ہوئی. آپ لوگوں نے بھی کہا، PTI کے دوست آگے کہتے تھے دیکھو یہ ہوتا ہے کپتان. اب ہوگی انکوائری، اب بنے گا کمیشن. کمیشن لیا نہیں جائے گا، کمیشن بنے گا. اور دیکھو کیسے کپتان چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے. کپتان نے ایسا ٹھیک کیا چیزوں کو کہ وہ 55 روپے کی چیز 80 پہ نہیں رکی، اس نے ماشاءاللہ سینچری کراس کی. اور ابھی بھی کئی ماہ گزر جانے کے بعد اس کی قیمت 108 روپے کلو، 110 روپے کلو، 105 روپے کلو. پاکستان بھر کے مناظر آپ لوگ میڈیا پہ دکھاتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں، ایک تصویر تھی چھوٹی بچی چینی لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے.
لمبی قطار ہے. اس کا ذمہ دار تو سندھ حکومت نہیں ہو سکتی, اس کی ذمہ دار ماضی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یا نون لیگ کی حکومت نہیں ہو سکتی. اس کی ذمہ داری تو موجودہ حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے. لیکن نوٹس نوٹس نوٹس, کام زیرو, اعلان بہت سارے, اعلان بے شمار, کام دشوار. گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے اس زمانے میں اس شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کا ایک پیراگراف آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب دنیا بھر کی چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں, وزیر اعظم نوٹس لیتے ہیں. اگر اس رپورٹ کو غور سے پڑھ لیں تو وہ رپورٹ چارج شیٹ ہے موجودہ وفاقی حکومت کے خلاف, ماضی کی حکومت کے خلاف نہیں. ماضی کی حکومتیں تو 55 روپے کلو پہ چینی چھوڑ کے گئی تھیں, موجودہ حکومت کے خلاف. اور میں اس کی 2 لائنیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, 2 لائنیں صرف. صفحہ نمبر 72, پیراگراف نمبر 236, 236. With the increase in prices due to export, hoarding and market manipulation, the sugar sector earned an extra profit of rupees 40.5 billion as shown in the table below. یعنی کہ شارٹیج کریٹ کرنے کی وجہ کیا بتائی انہوں نے؟ ڈیو ٹو ایکسپورٹ. ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ میں نے اس دن بھی بتایا تھا, آج پھر بتاتا ہوں آپ کو. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, واجد ضیاء صاحب کی غالباً رپورٹ تھی کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئیں. اسی رپورٹ میں اسد عمر صاحب کے حوالے سے بتایا گیا, پیراگراف نمبر 225 پہ, he explained that the country was in dire need of foreign exchange at that time, and since there were sufficient stocks of sugar available in the country, the decision to export was justified. یعنی کہ ایکسپورٹ کو اسد عمر صاحب بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. عبد الرزاق داؤد صاحب, ایڈوائزر وزیر اعظم کے, مشیر برائے کامرس, وہ ایک انٹر منسٹریل کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں. یہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, کہیں سے خود ڈاکیومنٹ کریٹ نہیں کیا جا رہا. یہ ان کے پارٹیسپینٹس کا نام ہے, میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, رزاق داؤد صاحب. یہ رپورٹ, یہ کمیٹی ریکمینڈ کرتی ہے کہ 1 ملین میٹرک ٹن چینی کو ایکسپورٹ کر دیا جائے. 10 لاکھ میٹرک ٹن چینی کو ایکسپورٹ کر دیا جائے. یہ ڈاکیومنٹس کہہ رہے ہیں. 2 اکتوبر 2018 کو ای سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ الاؤ کر دیتے ہیں 1 ملین میٹرک ٹن. یہ ڈاکیومنٹ ہے, اسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, پیج نمبر 321 پہ, کہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ کامرس ڈپارٹمنٹ ریکویسٹ کرتا ہے, ای سی سی جو کیبنٹ کی ایک ذیلی کمیٹی ہے وہ اس فیصلے کو منظور کرتی ہے اور 10 لاکھ ٹن شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ لوگ یہاں نہیں رکتے, کہتے ہیں 10 لاکھ بھی کم ہے, اس کو 11 لاکھ کر دو. بعد میں واپس کیبنٹ کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے اور 11 لاکھ کی منظوری دے دی جاتی ہے, جس کے بعد چینی کا یہ مصنوعی بحران کریٹ ہوتا ہے اور پاکستان کی عوام 55 روپے کلو چینی سے محروم ہوتے ہوئے 80 تک پہنچتی ہے, 80 سے 90, 90 سے 100, 100 سے 105, 105 سے 110. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کاغذات پر نظر ڈالیں تو 3 دسمبر 2018, پہلے تو یہ نا کہ ای سی سی کا فیصلہ کیبنٹ منظور کرتی ہے. کیبنٹ کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب. ہی از دی ہیڈ آف دا کیبنٹ, ان کے فیصلے ہوتے ہیں یہ. اس کے بعد ہی از آلسو منسٹر ان چارج آف کامرس. چونکہ کوئی وفاقی وزیر نہیں ہے کامرس کا, تو عمران خان صاحب وفاقی وزیر بھی ہیں کامرس کے.
تو آپ کو یاد ہوگا نا وہ محیط یوسف صاحب نے ایک دن پریس کانفرنس میں یا کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک فیصلہ ایز کامرس منسٹر کیا, دوسرا فیصلہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم کیا. دو ہیٹس پہنتے ہیں وہ. تو اسی رپورٹ کے صفحہ نمبر 322 پہ یہ سمری ہے جو کہ یونس ڈاگا صاحب نے پریپئر کی. اس سمری کے پیراگراف 5, ایڈوائزر آن کامرس ٹیکسٹائل انڈسٹریز اینڈ انویسٹمنٹ ہیز سین اینڈ اپروو دا سمری, یعنی کہ رزاق داؤد صاحب نے منظور کی اس چیز کو. اس کے بعد پیراگراف نمبر 6, پرائم منسٹر / منسٹر ان چارج فار کامرس ہیز سین اینڈ اپروو دا سبمیشن آف سمری ٹو دی ECC آف دا کیبنٹ. یعنی کہ یہ جو فیصلہ بھی ہوا یہ وزیر اعظم پاکستان کی منظوری سے ہوا, عمران خان صاحب کی منظوری سے ہوا. اور شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کہتی ہے, برملا کہتی ہے کہ اس ایکسپورٹ کے فیصلے سے شارٹیج کریٹ ہوئی تو مافیا سرگرم ہوئی, اور مافیا سرگرم ہوئی تو 55 روپے کی چیز 80 سے ہو کے آج 110 105 روپے پر کھڑی ہوئی ہے. اب میں سوال یہ اٹھانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا 2 نہیں 1 پاکستان, میں کسی کو NRO نہیں دوں گا. کیا اس وقت 1 پاکستان ہے یا 2 پاکستان؟ ماضی کے وزرائے اعظم کو, وزراء کو تو بلا لیا جاتا ہے, گرفتار کر لیا جاتا ہے. آج بھی خورشید شاہ گرفتار ہوئے ہیں, لیکن موجودہ وزیر اعظم سے کوئی سوال نہیں پوچھ رہا, کوئی سوال نہیں پوچھ رہا, کوئی رزاق داؤد صاحب سے سوال نہیں پوچھ رہا, اسد عمر صاحب سے سوال نہیں پوچھ رہا. جہانگیر خان ترین صاحب کو وزیر اعظم نے اپنی غلطیوں کا سکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کی, تو جہانگیر خان ترین صاحب نے اپنے ساتھ لوگوں کو بٹھایا اور بتایا کہ آپ کی حکومت تو میں نے بنائی تھی, آج آپ مجھے کرپٹ کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, تو جہاز تو میرا چلا تھا, انویسٹمنٹ تو میری تھی. تو ان کو NRO دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ سب نے پیر کو خبر پڑی ہوگی اخبارات میں کہ جو ڈائریکٹر صاحب FIA کے, غالباً رضوان نام ہے ان کا, جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اس معاملے کو, ان کو ہٹا دیا گیا. کس کی ریکویسٹ پر ہٹایا گیا؟ جو لوگ وزیر اعظم کہتے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوں گا, ماشاءاللہ ان لوگوں کو بلا بھی لیا کل. تو میں یہ کہنا چاہوں گا اعلانات سے باہر نکلے نا. وہ 55 روپے کی چینی جو آپ 110 پر لے آئے ہیں, 100% ایسکیلیشن 2.5 سال میں, یہ ان کی حکومت کا کارنامہ ہے کہ 55 روپے کی چیز کو ماشاءاللہ 110 پر لے گئے. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, اس کی ذمہ داری ان شواہد, ان ڈاکیومنٹس پر مبنی اگر آپ بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کے اوپر جاتی ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ اس زمانے میں جہانگیر خان ترین صاحب آفیشل میٹنگ میں بیٹھتے تھے, کس کیپیسٹی میں بیٹھتے تھے. اور جہانگیر خان ترین صاحب وہ آدمی ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے, یہ کہتے ہیں نا بار بار عمران خان صادق اور امین ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے, تو اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جہانگیر خان ترین صاحب کو کے خلاف فیصلہ دیا. پھر کوئی کارروائی نہیں ہوتی, ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے. آصف علی زرداری صاحب تو آج بھی ٹریول نہیں کر سکتے ہیں, آج بھی نام ECL پہ ہے. فریال تالپور صاحبہ آج بھی ٹریول نہیں کر سکتی, ان کا نام ECL پہ ہے. ہمارے بے شمار وزراء, لیڈران, زرداری صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے.
فریال تالپور صاحبہ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, ہمارے پارٹی کے چیئرمین کو نیب سمن کرتی ہے, ہم سب اپیئر ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کوئی اور پاکستان ہے. میں بتانا یہ چاہوں گا جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے دوسرا پاکستان اس لیے ہے کہ ان کے جو سو کالڈ جرائم ہیں, جس کے اوپر نشاندہی یہ رپورٹ کری اور عمران خان صاحب خود بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ کون تھا؟ وہ عمران خان صاحب خود تھے, اور اس لیے وہ این آر او دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ کیوں نیب اس میں سرگرم نہیں ہوتی, کیوں ایف آئی اے کارروائی نہیں کرتی. اتنا بڑا ایک اومنی گروپ کے حوالے سے, فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے کہانی کریٹ کی گئی تھی, سپریم کورٹ نے پھر اس پہ ایک سو موٹو نوٹس بھی لے لیا تھا. گرفتاریاں ہوئیں. آج سندھ کا وزیر اعلیٰ کراچی سے اسلام آباد جاتا ہے کیس فیس کرنے کے لیے. الیکٹڈ چیف منسٹر, کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آصف زرداری صاحب ہوں, فریال تالپور صاحبہ ہوں, وہ کراچی سے اسلام آباد جاتے ہیں کیسز کو فیس کرنے کے لیے. اومنی گروپ جو کہ سندھ کا ایک بزنس گروپ ہے, جس نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, جس نے روزگار فراہم کیا ہوا, اس کی ملوں کو بھی آپ نے بند کر دیا, اور اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد آ جاؤ. لیکن جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, حکومت کر رہے ہیں, ان سے کوئی سوال نہیں پوچھتے, جسٹ بیکاز ایک نہیں دو پاکستان میں خان صاحب بلیو کرتے تھے, اور انہوں نے اپنی 2.5 سالہ پونے 3 سالہ حکومت میں یہ ثابت کیا ہے کہ غریب کا پاکستان دوسرا پاکستان ہے, امیر کا پاکستان دوسرا پاکستان ہے. طاقتور کا پاکستان ایک پاکستان ہے, کمزور کا پاکستان دوسرا پاکستان ہے. غریب کے گھر گرا دو, امیر کے گھر کو ریگولرائز کر دو. حکومت کے لیے ایک پاکستان ہے, اور وہ اپوزیشن جو کہ اس حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کو کرٹیسائز کرتی ہے, شواہد کے ساتھ کرٹیسائز کرتی ہے, اس کے لیے دوسرا پاکستان. سپریم کورٹ کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے, نیب کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے, ایف آئی اے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ 55 روپے کی چیز 110 روپے کی ہو گئی ہے, لیکن نہیں, کوئی کارروائی نہیں, کوئی کچھ نہیں, ساری کارروائیاں اپوزیشن کے لیے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, شیخ رشید صاحب 2.5 سال تک کہتے رہے کہ میں نے ریلوے کو تبدیل کر دیا ہے. پاکستان ریلویز سعد رفیق کے زمانے میں تباہ ہو گئی تھی, میں نے ٹھیک کر دیا سب, اور یہ چورن منجن وہ 2.5 پونے 3 سال تک آپ کو بھی بیچتے رہے, ہمیں بھی بیچتے رہے. آج اسی پارٹی کا, اسی سیاسی جماعت کا اعظم سواتی وفاقی وزیر ہے, وہ کہتے ہیں پاکستان ریلویز تباہ ہو گئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ان کی حکومت کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں کہ چاند دیکھنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام ہے. شبلی فراز صاحب کہتے ہیں نہیں. فواد چودھری صاحب نے بار بار پاکستانی قوم کو اچھی خبر سنائی کہ ہم لوگ خود کفیل ہو گئے ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑا اچھا کام کر رہی ہے, اور میں بار بار ان کو مبارکباد پیش کرتا تھا اس کے اوپر, پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ, کہ پاکستان وینٹیلیٹرز خود بنا رہے ہیں اور زبردست کام کر رہے ہیں. میں نے خود یہاں بیٹھ کے اپریشیٹ کیا ہے فواد چودھری صاحب کو, ایک بار نہیں کئی بار, کہ یار پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے, اچھا کام ہو رہا ہے. اب شبلی فراز صاحب آ کے کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو وینٹیلیٹرز ٹھیک ہی نہیں ہے. مطلب یہ ان کی حکومت کو اگر کوئی سمرائز کرنا چاہے نا, پہلے کہتے تھے کہ سب کچھ ماضی کی حکومتوں کا کیا دھرا ہے, اب موجودہ وزیر کہتے ہیں ماضی کے وزراء کا کیا دھرا ہے. آج کا وزیر کہتے ہیں نہیں جو پرسوں وزیر تھا نا اس نے غلط کیا ہے, پرسوں والا کہتا ہے اس سے 2 دن پہلے جو تھا. یہ اس حکومت کا حال ہے, ایک مداحیہ حکومت ہے, یہ نان سیریس حکومت ہے.
नॉन सीरियस हुकूमत है, ऐलान पर मबनी हुकूमत है, काम से दूर दूर रहने वाली हुकूमत है, बयानबाजी वाली हुकूमत है। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को एहसास दे कि अपने किए हुए ऐलानात को आप पूरा कैसे करते हैं। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को तौफीक दे कि थोड़ा एहसास गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, एक आम आदमी के लिए अपने दिलों में डेवलप कर सके, तो शायद पाकिस्तान की बेहतर खिदमत हो पाएगी। उनका ये कहना था कि किस तरह एक चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है ना झूठा रेफरेंस दाखिल करने के हवाले से वजीर आजम के पास मुझे ले जाया गया और शहजाद अकबर और फिर वजीर कानून, ये सारे जो की बातें हैं मुकम्मल तौर पर एक चार्जशीट है वफाकी हुकूमत के खिलाफ। इस हवाले से सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्या आप नहीं समझते हैं कि वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि मुकम्मल तौर पर जानदाराना तहकीकात हो सके? देखिए, मैंने तो कल से पहले वाली जो इनकी हरकत थी उसके ऊपर निशानदेही की। कल एक और बहुत बड़ा स्कैंडल बशीर मेमन साहब ने आवेजा कर दिया इस हुकूमत के हवाले से। मैं समझता हूं कि कल जो उनके बहुत बड़े रेवलेशंस थे उसमें एक बड़ी मैनाखेज चीज है, और वो ये है कि वजीर आजम खुद चीजों में इन्वॉल्व थे। तो लोग कहते हैं कि वजीर आजम को क्या पता, वजीर आजम तो इन्वॉल्व नहीं है, कोई वजीर कर रहा है। कल ये चीज क्लियर हो गई कि वजीर आजम साहब खुद पर्सनली इन्वॉल्व थे एक ऐसी कार्रवाई में जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब कल अदम करार दे दिया। तो मैं समझता हूं बदनीयती वफाकी हुकूमत की तो अया हो गई है। और जहां मैं चीनी कमीशन के हवाले से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए कैसे अवाम का इस्तेहसाल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले का भी नोटिस लेना चाहिए कि जो बशीर मेमन साहब ने बातें की हैं, क्योंकि माजी में तो बशीर मेमन साहब झूठ बोलते नहीं थे, क्योंकि वो तो बड़े जब उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई चीज की तो बिल्कुल उनको तारीफ की जाती थी उनकी। तो आज वही बशीर मेमन जब पीटीआई की वफाकी हुकूमत के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई हाई लेवल कमीशन बनना चाहिए ताकि इंसाफ का बोलबाला हो सके। और जो लोग बदनीयती पर मबनी काम करते हैं, एक तो होती है ना करप्शन, एक जो फाइनेंशियल करप्शन होती है ना, एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है। ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ओरिएंटेड काम करते हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी संजय। इसमें मैं क्या कहूं, ओमनी ग्रुप 3 साल से इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन, केसेस फेस कर रहा है। आपने उसकी शुगर मिल्स को बंद कर दिया सिर्फ इस अजम्पशन पे कि शायद इसका लिंक आसिफ अली जरदारी साहब से। उसके बिजनेस को आपने तबाह कर दिया। उसके जो मालिकान थे जिनकी इन्वेस्टमेंट थी सूबाई सिंध के अंदर, आपने उनको गिरफ्तार किया। 2-2.5 साल वो पाबंद सलासिल रहे, हालांकि वो लोग भी केस फेस करने खुद आए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुद उन्होंने पेशी दी थी, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनका नाम ईसीएल पे आज भी है। उनके घर की खवातीन को, उन लोगों को जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, गिरफ्तार किया गया, ईसीएल पे नाम डाला गया। उनकी वजह से उनके वो जो इल्जामात लगाए उनके खिलाफ, आपने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया, फरियाल तालपुर साहिबा को गिरफ्तार किया। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के ऐसे लोग हैं जो आज भी पाबंदे सलासिल हैं, लेकिन इमरान खान के जहांगीर खान तरीन के लिए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं। ना वो ईसीएल पे, ना वो गिरफ्तार, ना कोई जेआईटी, ना कोई सीआईटी।
अरबों रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है, एक आम आदमी को नुकसान पहुंचा है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये रिपोर्ट कर रही है, कागजात कर रहे हैं। वो रिपोर्ट जो मैंने नहीं बनाई, शहजाद अकबर साहब के मातहत चलने वाली FIA ने बनाई। और वो जहांगीर खान तरीन साहब तमाम मरात, तमाम फायदे लेने के बाद इल्जाम लगा रहे हैं किसी और के ऊपर। मैं समझता हूं जहांगीर खान तरीन साहब को अपना केस खुद स्टैब्लिश करना चाहिए। लेकिन मैं सवाल जरूर उठाना चाहूंगा कि अगर खान साहब आप कहते थे दो नहीं एक पाकिस्तान, तो एक कैसा एक नया पाकिस्तान है कि जरदारी साहब अरेस्ट हो सकते हैं, फरियाल तालपुर साहब अरेस्ट हो सकती हैं, खुर्शीद शाह साहब अरेस्ट हो सकते हैं, कराची के बिजनेसमैन अरेस्ट हो सकते हैं, सिंध के बिजनेसमैन अरेस्ट हो सकते हैं, जो लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इस सूबे में। लेकिन नहीं, आपके रुफका के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं ये सवाल उठाना चाहूंगा, इसका जवाब अगर वफाकी हुकूमत दे दे तो बड़ा बेहतर होगा। या सुप्रीम कोर्ट, नैब, FIA का नोटिस ले और कार्रवाई करे, ताकि साबित हो सके कि पाकिस्तान में एक कानून चलता है, वो अक्रॉस द बोर्ड हर पाकिस्तानी के ऊपर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लागू होना चाहिए। अगर जो अभी ये लोग कह रहे हैं ना कि जब तक केस साबित नहीं होता कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अगर ये बात दुरुस्त है तो वो प्रिंसिपल जरदारी साहब के साथ क्यों अप्लाई नहीं हुआ? वो प्रिंसिपल फरियाल तालपुर साहबा के साथ क्यों अप्लाई नहीं हुआ? ओमनी ग्रुप के साथ क्यों अप्लाई नहीं हुआ? खुर्शीद शाह साहब के साथ क्यों अप्लाई नहीं हुआ? मैं तो कहता हूं ये हुकूमत कंप्लीटली इस्लामाबाद में, पंजाब में इनकी है, ये इनको फैसिलिटेट कर रही है। तरीन साहब के केसेस को कराची ट्रांसफर किया जाए, जो मंतक इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ अपनाई थी, तब मैं मानूंगा कि हां दो नहीं एक पाकिस्तान है। लेकिन अभी तो ये लग रहा है कि एक पाकिस्तान है जहांगीर खान तरीन साहब के लिए और इमरान खान के रुफका के लिए, और दूसरा पाकिस्तान है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा बार बार लड़ते हैं, बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। ये लास्ट टाइम जी ये करके मैं आपके पास आऊं। सवाल समझ गया आपका। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं सवाल अच्छा, अभी ये जो आपने बात चूंकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ की है ना, शायद इस पर कोई सो मोटो हो जाएगा, इस पर कोई नैब की इंक्वायरी हो जाएगी, FIA की इंक्वायरी हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केस सब जुडिस था और आखिर में जो फैसला हुआ वो अदालत ने फैसला किया इसके ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज का आप इल्जाम या जो एलिगेशन होती है वो किसी अफसर के ऊपर लगा देते हैं। ये अदालती फैसला आप चाहेंगे, मैं अदालती फैसला आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और DC साउथ तो बार बार ये इशू रेस कर रहे थे। DC साउथ ने हाई कोर्ट के सामने भी इस केस को लड़ा और DC साउथ ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस केस को लड़ा, लेकिन आखिर में अदालती फैसला आया और जो भी कार्रवाई की जा रही है वो अदालती फैसले के तौर पर की जा रही है। वो जिमखाना की जो जमीन है वो जिमखाना के पर्पस के लिए, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट वहां नहीं बन सकता। अगर आप अपने सवाल में ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है और सिंध हुकूमत उसकी इजाजत दे रही है, मैं आपको बरमला इस चीज की नफी करना चाहूंगा कि इस तरह की कोई चीज नहीं है और ना सिंध गवर्नमेंट होने देगी। जो पर्पस था उस जमीन का कि जिमखाना है,
وہ ایک کلب کے طور پر استعمال ہوگا, اس کلب کے طور پر وہ استعمال کیا جائے گا, اور عدالت نے بھی یہی فیصلہ دیا. جی کہا جائے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.